الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز صاحب کا اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج یہاں ہمیں دعوت دی، ہمیں خوش آمدید کہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہے۔ ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ثابت ہوئی، نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ آج عام آدمی کراہ رہا ہے، اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ ضروریات زندگی، اپنے بچوں کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے ذبح ہونے کے واقعات، کہیں ان کو برائے فروخت۔ کیا پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ اس انتہائی کربناک صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے، اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا، جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا، اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائی لائٹ کیے جائیں تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ کاز کی حیثیت دی جائے۔ اور انشاءاللہ آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسہ عام سے بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی، اور ایک عوام کی شرکت سے تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کے طریقہ کار کو اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ عام، یہ انتہائی ایک اچھا آغاز ہوگا۔ اس سے پوری قوم بیدار ہوگی، سڑکوں پہ آئے گی، جلسوں میں آئے گی،
مظاہروں میں آئے گی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ملازمین کو جنہوں نے ہماری تحریک سے بھی پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کل مظاہرہ کیا، جس کی کوریج ہماری میڈیا لوگوں کی اس طرح کی آواز، ان کے آہ و بکا اور ان کے فریاد کو روکا نہیں جا سکتا، وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ اسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، لیکن ہم ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلے ہیں اور ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری، ایک جائز آئینی حکومت، ایک جائز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو، قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتمادی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں۔ ہم جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں، جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے، قوم کے اندر، اداروں کے اندر نظم و ضبط کا فقدان ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں عام آدمی کے لیے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت سے ہم جب پرعزم ہوں گے تو قوم کو ایک تابناک اور روشن مستقبل دے سکیں گے۔ میں اس حوالے سے پر امید ہوں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت سے، اور انشاءاللہ العزیز یہ معرکہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات فرمائیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لایا، ان کو سب کو رائے ونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بخشا، میری دعوت قبول کی، آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئیں ماشاءاللہ۔ ہمارا بھی جماعت کے معزز اراکین بھی موجود تھے، مولانا صاحب کے بھی جماعت کے اراکین موجود تھے، اور مولانا صاحب ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے والد کے ساتھی ہیں۔ تو آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائے ونڈ تشریف لائے، میرا کھانا قبول کیا، میری دعوت قبول کی۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی، اچھی نشست ہوئی، اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی، جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس پہ بھی بات ہوئی، اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی۔ تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، یہ آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے، عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے، اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن حیران کن مناظر تھے، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو تنگ آ کے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے، مہنگائی کا جو حال ہے، کاروباری افراد کا جو حال ہے، جو تاجروں کا حال ہے، جو ریڑھی والوں کا حال ہے، جو غریب کا حال ہے، اس سے تنگ آ کے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے تھے۔
میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا, دکھانا چاہیے تھا. پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں, دکھانا چاہیے تھا بالکل, لیکن اگر نہیں دکھایا تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا, انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی, عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی, مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی, لا قانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی, اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق معطل ہیں, میڈیا پہ جو پریشر ہے, جوڈیشری پہ جو پریشر ہے, اداروں پہ جو پریشر ہے, پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی. تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں, الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں, جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو, تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں, اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں سپیچ کی, اس کے بعد انہوں نے جب ماڈل ٹاؤن میں 2 موقعوں پر انہوں نے سپیچ کی, تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یا اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے, انڈیا کی زبان بول رہا ہے, اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا. تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی, ووٹ چوری کی بات کی, عوام کے حق کی حکمرانی کی بات کی, پاکستان میں رول آف لا کی بات کی, تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے. بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سکوت کشمیر ہوتا ہے, جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم, دوسرے وزرائے اعظم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے اور بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے, اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے, جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے. تو میں یہ جو سیاستدانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا, تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے. سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں. اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے, مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں, بہت آنیسٹ آفیسر ہیں, اپرائٹ آفیسر ہیں, جو بشیر میمن صاحب ہیں, آپ نے ان کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا, وہ جو کل سے چل رہا ہے, وائرل ہو گیا ہے. ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا, لیکن سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا. تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے ادارہ نہیں ہے؟ آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کے خلاف مقدمے بناؤ, مریم نواز کے خلاف مقدمے بناؤ, اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناؤ, اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دیے ہیں, جو آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے, جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ, ان کو سوال جواب نہ کرو, ان کو این آر او دو. تو یہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا, اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا, اداروں کو. تو یہ جو پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے, اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے. اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا, اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا, ان کو سیاست میں گھسیٹا, ان کو داغدار کیا, ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا. یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے, یہ کوئی بہت سمجھ اور عقل کا کام نہیں ہے. تو اور یہ جو گجرانوالہ میں آج جلسے پہ بات ہوئی, مولانا صاحب تشریف لائیں گے, مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی, تشریف بھی لائیں گے. پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی, پرسوں بھی آئی, کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے, ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے, ابھی یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے, اور گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی, عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی, عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے,
اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں, جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں, جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے, یہ تحریک کامیاب ہوگی, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا, عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی. یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے, یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ختم ہونا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز پی ڈی ایم ہے. عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم نواز شریف صاحب کی قیادت میں, مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا. شکریہ بہت بہت. آئیے. آپ نے گجرانوالہ کی بھی بات کی ہے کہ ہم گجرانوالہ سے پہلا پاور شو کریں گے. آج گجرانوالہ نے ایک کریک ڈاؤن جو ہے ایک کارنر میٹنگ کے اوپر معاملہ پولیس نے دعویٰ بولا ہے. مریم نواز صاحب نے گزشتہ سال دیکھا تھا جب وہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے اپنی ریلی شروع کی تھی منڈی بہاؤدین میں, فیصل آباد میں. اسی طرح ان کی جلسوں ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوتے تھے, ایون وہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی لائحہ عمل آپ نے بنایا ہے, کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ نے پلان دیے, اگر آپ کو حکومت روکتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے, ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہاں تو آئین شکنی ہوتی ہے, آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے, قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے. اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں. جب عوام کا احتجاج, اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں, آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ مسائل ہیں جو آپ نے گنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں, اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہے تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے. ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. بنیادی دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا ہے. ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے. لہذا مرد ہو یا خاتون, اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا, اس کے لیے میرا بھی کردار ہوگا اور اس بات کا بھی کردار ہوگا. ٹھیک ہے, خوش ہے. بڑھکر کی آواز یہ ہے کہ ان کو آپ سے امیدیں ہیں, صرف آپ سے. لیکن بھارت کو لے کر جو بھارت نواز پالیسی ہے, میاں نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بھارتی سفیروں سے, عراق کے ایجنٹوں سے. تھوڑی سی آج وہ پالیسی واضح کرتے تاکہ آپ کے ورکر کو کچھ حوصلہ ہو کہ آپ کی جماعت کا جگاؤ بھارت کی طرف نہیں ہے اور جو ملاقاتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کلیئر کرتے ہیں. دیکھیے, مجھے اس طرح کی باتوں پہ, اس طرح کے جو مضحکہ خیز الزام ہے ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی, اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے اپنی جماعت کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کسی ایسی مجھے اطلاع نہیں ہے, میں غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. تو یہی سب سے بڑا جواب ہے. اور رہا یہ مضحکہ خیز باتیں, ان کا جواب میں دینا نہیں چاہتی. میاں نواز شریف کو اپنے محب وطن ہونے کے کریڈینشل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں, میں اس وطن کی بیٹی ہوں, نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے. ہمیں کسی کے سامنے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر جواب چاہیے تو اگر آپ سے سوال ہوا ہے آپ جواب دیں. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز غدار ہے اور نواز شریف نے غداری کی ہے, اور یہ اس کے جواب نہیں ہے. یہ ہم 72 سال سے یہ کارڈز جو ہے نا ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں
جس کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے, کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے, کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگنڈے کا جو وہ اختتام کو پہنچ گیا. میڈم یہ بتائیے کہ آج یقیناً آپ کی بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں طویل مشاورت بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. گزشتہ سال بھی آپ نے بڑی کامیاب ریلیاں اور جلسے کیے تھے. اس دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے, اور جب عوام کے اندر مقدمہ اب چلا گیا ہے تو عوام یہ بیساکھیاں کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. انشاءاللہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گی. یہ بتائیے گا کہ ایک سال پہلے آپ لوگوں نے غیر مشروط حمایت کی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر, اور ایک سال کے اندر کیا بات ہے کہ آپ لوگ اس ڈیج تک چلے گئے کہ آپ لوگوں نے ادارے کو تنقید بھی کی, اور اب آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کا یہ فیصلہ کہ غیر مشروط حمایت کا فیصلہ ٹھیک تھا, اور انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی ان کا درست تھا؟ اور دوسرا مولانا صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی تحریک سول نافرمانی کی تحریک بن سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو آپ نے سوال تو ان سے کیا ہے, دوں لیکن گی جواب. میرے خیال میں یہی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ ہماری طرف سے فوج کے ساتھ, اس کی قیادت کے ساتھ قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا, جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے. لیکن اگر مشکل پیدا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے یہ. اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے, میرے خیال میں سول نافرمانی ایک خاص مقام پر جا کر ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے. جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ سوال وہ پوچھا کریں جس کے جواب کا بوجھ آپ کا چینل اٹھا لے. جس جواب کا بوجھ آپ کا چینل نہیں اٹھا سکتا, آپ بہت مجبور لوگ ہیں, آپ تو میاں صاحب کی اسپیچ نہیں دکھا سکتے, تو اس سوال کا جواب آپ نہیں چلا سکتے. جس طرح آپ کو عزم ہے کہ جو آپ کی تحریک ہوئی ہے کی تحریک چل رہی ہے, آپ سے کیا دین سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اس موقع پر پاکستان آنا چاہیے تاکہ جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ جس طرح کی اقدامات کر رہی ہے وہ گھر چلی جائے؟ آپ کو نواز شریف کو اس موقع پر آنا چاہیے؟ نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. وہ وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں گئے, اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے. یہ جماعت کا بھی فیصلہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بھی فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ مقدم ہے. وہ اس قوم کے لیڈر ہیں, سینئر موسٹ لیڈر ہیں, ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور رہی میاں صاحب کی جو جد و جہد کی بات ہے, تو وہ یہ ان کی پوری جماعت موجود ہے, ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے, ان کے کارکن یہاں پہ موجود ہیں, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی ادھر لیڈ کر رہے ہیں. جب انڈیا کی بحالی کی بات ہوئی تھی تو میاں نواز شریف نکلے تھے, گجرانوالہ پہنچے تھے تو آ گیا تھا کہ ججز بحال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس دفعہ آپ حکومت لے جائیں گے گجرانوالہ پہنچے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے اس دفعہ گجرانوالہ پہ اختتام نہیں ہو رہا, اس دفعہ گجرانوالہ سے آغاز ہو رہا ہے. لاسٹ آپ کی ملاقات تھی شہباز شریف صاحب سے, میں نے بھی آپ سے بھی سوال کیا تھا, آپ نے اپنے گلے شکوے کیے تھے, آج بھی کوئی گلے شکوے کیے ہیں؟ گزشتہ لانگ مارچ پی ڈی ایم کے قیام کے ساتھ گلے شکوے ختم ہو گئے. جی وہ کہہ رہے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان نہیں ہوں, پریشان کرنے آیا ہوں. پریشان نہیں ہوں, پرعزم ہوں. پریشان اور پرعزم. بہت شکریہ آپ کا. ٹینشن میرے لیے ہے.